خان کی رہائی کے لیے کردار سے بھی مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ جو احتجاج کے وعدے ہم نے قوم کے ساتھ کیے، ورکر کے ساتھ کیے، ان کو ہم پورا نہیں کر سکے۔ پہلے رمضان کے بہانے ہوئے، پھر عید کے بعد کہا گیا عید گزر گئی، بڑی عید آ گئی، جلسے کرنے تھے، ہر جگہ پہ جلسے کی بہانہ یہ ہوتا ہے جی اجازت نہیں ملی۔ اجازت کس چڑیا کا نام ہے؟ ہم نے کب اجازت لی تھی 9 مئی کے بعد جو جلسے پورے ملک میں کیے؟ زیادہ سے زیادہ پرچہ ہو جاتا ہے، یا 1-2 چھاپے ہو جاتے ہیں، یا باغم دوڑ یا پھر ہتکڑیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ قیمت تو چکانی پڑے گی اس ملک میں رہنے کے لیے۔ تو لہذا یہ ابھی یہ جو جلسے نہیں ہو رہے، دیکھیں ایک واحد چیز جو خان کی رہائی کے لیے انتہائی کیٹلسٹ ہو سکتی ہے وہ پبلک پروٹیسٹ ہے، ماس پبلک پروٹیسٹ، احتجاجی ریلیاں، جلسے جلوس، یہ ہونے چاہیے، ہر حالت میں ہونے چاہیے۔ نہیں دیتے ہیں اجازت، عوام تو نکلنے کے لیے تیار ہیں، وہ لیڈروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ لیڈر ہوں گے، اور لیڈر جدھر بھی ہوتا ہے عوام ہزاروں کی تعداد میں نکل آتے ہیں، ماضی کے تجربوں نے ثابت کیا ہے۔ لیکن میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا، اور خان صاحب جب بلائیں گے تو اس کے بعد میں ہر قسم کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور خان کا بیانیہ وہ ہمارا بیانیہ ہے۔ خان نے جو کہا ہے، اگر کوئی ڈرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، وہ بزدل ہوگا، لیکن میں خان کے ہر قسم کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ بھی کھڑا ہوں جن کو آج ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں اس رویے کا حقدار نہیں تھا جو میرے ساتھ کیا گیا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، میں نے کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی تھی، نہ میں نے کسی کے خلاف سازشیں کی ہیں، نہ کبھی آج تک زندگی میں کی ہے، نہ اس سیاست پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں نے تو پارٹی کی کے لیے خدمات انجام دی، رسک لیے، محنت کی، کاوشیں کی۔ تو یوں یکدم جو بے توقیری میری ہوئی اور جو میری بے عزتی ہوئی، وہ میرے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے، اور میں اس پہ انتہائی خفا ہوں۔ باقی سیاست اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن بے توقیری کسی صورت میں جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ خان صاحب ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، خان صاحب بتایا کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ انہوں نے خود کہا کہ جی آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں، لیکن ساتھ میں شاباشی دی کہ پارٹی کے اندر سیاست میں اگر آپ کی شکایت نہ آتی تو تب میں یہ سمجھتا کہ گویا تم اتنے کمزور آدمی ہو، شکایت آتی ہیں تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ڈائنامک ہے۔ تو شکایتیں، لیکن خان صاحب میرے ساتھ کھڑے رہے ہمیشہ، اور انہوں نے ہمیشہ میری ستائش بھی کی، میرا حوصلہ بڑھایا۔ لیکن اخیر میں جو ہوا، چونکہ وہ یک طرفہ فیصلہ تھا، مجھے سنا نہیں، اور پھر اس پہ جو عمل درآمد کرایا گیا، ان چیزوں نے مطلب یہ ہے کہ مجھے تکلیف دی ہے۔ میں تو ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں، ہم رشتہ داریاں نہیں نبھاتے ہیں اصولوں کے لیے، ایوان کے اندر رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کے لیے قطع نظر کون کسی کا رشتہ دار ہیں، لیکن اصولاً ایک بات اگر ضیاء الحق کے لیے کہی جائے گی، مشرف کے لیے کہی جائے گی، یا خان کے لیے کہی جائے گی، تو وہی ایوب خان صاحب کے لیے بھی کہنا پڑے گی۔ سائیڈ لائن تو میں لگ چکا ہوں، بڑے آرام سے ہوں، اور میں ابھی 10-12 دن بیرون ملک رہ کے آیا ہوں، اب تر و تازہ ہوں، اور سائیڈ لائن میں اگر کسی کو خیریت ملی ہے تو سائیڈ لائن ہی میں ٹھیک ہوں۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ خان کی ہر ٹویٹ، ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ میں نے تو پہلے روز سے کہا ہے کہ احتجاج میں یا پارٹی کی کسی بھی دی گئی ڈیوٹی میں میری شرکت جو ہے وہ ضرور خان کا حکم ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹیوں میں میں نے کوئی ممبرشپ کی اب کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جہاں تک ایوان کے اندر جو بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے میں نے میرا کردار یا میری فرائض تقاضا کرے گی، وہ کردار میں ادا کرتا رہوں گا۔ اور میں عمر ایوب صاحب کے کردار پہ مجھ سے سوال نہ کریں، نہیں دیکھیں اب آلریڈی دیکھیں اب آپ یہ کام نہ کریں نا، میں آ گیا ہوں، میں نے یہی کہا تھا کہ مجھ سے ان معاملات پہ سوال نہ کریں۔ اس سوال کا جواب میں نے ادھر آپ کو دے دیا، اور آپ نے ریکارڈ بھی کیا ہوا ہے۔ میڈیا کے لیے مزید خبر نہ بنائے، آگے چلے، ہو گیا نا میری جان، وہ میں نے جواب دے دیا۔ خان صاحب آپ کو بلائیں گے ملاقات کے لیے، جائیں گے، یا ویسے بھی آپ ریکویسٹ کریں گے خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں؟ نہیں، میں دل تو میرا کرتا ہے کہ خان صاحب کے پاس
खुद जाऊं और रिक्वेस्ट करूं, लेकिन डरता उस दिन से हूं कि अगर फिर इनकार कर दिया तो शायद मेरे तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। और ये खान साहब की जो अभी नया नेब केस शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। आज नेशनल असेंबली में इस पे बात हुई और इसकी मजम्मत करते हैं। तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बुनियादी इंसानी हकूक के इदारे हैं, उनको भी इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब सनम जावेद को देखें कि सनम जावेद को एक दफा फिर इन्होंने जो है एटीसी गुजरावाला में पेश कर दिया। केसेस का पता ही नहीं लगता है। अगर कोई शख्स मतलूब है किसी भी इदारे को या पुलिस को, तो कानून ये कहता है कि बैक वक्त उसकी गिरफ्तारी तमाम केसों में तस्वुर होगी। 1 साल से ये रिहा हो रहे हैं और बाद अज़ा गिरफ्तार होते हैं। कानून का भी मजाक बनाया हुआ है। और आज अफसोस इस अमर पे हुआ कि जज साहब ने इसके बावजूद भी 4 रोज का रिमांड दे दिया खातून का। तो मुल्क में वही अफरा तफरी और जंगल का कानून है और बुनियादी इंसानी हकूक जो है बदस्तूर पामाल हो रहे हैं। आज मैंने नेशनल असेंबली में इस पे बात की है। दूसरी बात जो है, जो इन्होंने अमेंडमेंट की है नेब ऑर्डिनेंस में और 14 दिन से 40 अयाम पे रिमांड ले गए हैं, ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है। ऑर्डिनेंस के जरिए जबकि असेंबली का इजलास बुलाया जाना था, ऑलरेडी ऐसे शिके माजी में ऐसे फैसले आए हैं जिसमें कहा गया है कि एक फेल के इर्तिकाब के बाद इस तरह की कानून साजी करना कि पहले से हुए फेल को जो है मुतासर किया जा सके, तो वो अल्ट्रा वायरिस होते हैं। और ये खान साहब की जो अभी नया नेब केस शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। अब मेरे हलके के अवाम जो हैं वो आए हैं, इन्होंने धरना दिया है नेशनल असेंबली के सामने लकी सीमेंट के इस जालिमाना और जाबिराना रवैये के खिलाफ। आज मैंने कौमी असेंबली में भी इस पे बात की है। कम बेश गुज़िश्ता 29 सालों में 36 अरब रुपए जो है वो लकी सीमेंट ने हमारे इलाके के दबाए हुए हैं। इंतहाई पसमानदा तरीन इलाका है। इंडेक्स जो है पसमानदगी का खैबर पख्तूनख्वा में ये 2nd लोवेस्ट पसमानदा जिला है। बदआमनी का दौर है, वहाँ पे मिलिटेंट्स फिर रहे हैं, आर्मी पड़ी हुई है, जंग व जदल मेरे इलाके में जारी है। इन तमाम हालात में मैं अपने इलाके की जो लोग यहाँ पे आए हैं इनके साथ आज़ार यकजहती भी करता हूँ और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ। और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो भी इसका नोटिस ले। क्यों कर लकी सीमेंट जो है वो हमारी इस हक पे बैठी हुई है। आज मैंने नेशनल असेंबली में इस पे बात की है। थैंक यू सो मच।